لقد جاءکم رسول، بے شک آئے ہیں، بے شک تشریف لائے ہیں تم میں ایک رسول۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جاءکم کہہ کر پوری دنیا، پورے جہان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ جاءکم سے کیا مراد ہے کہ تمام بنی نوع انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جزیرہ نما عرب والوں کے لیے ہی رسول نہیں تھے، بلکہ آپ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے رسول رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا رسول رحمت للعالمین ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے میں نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یوں اس نبی رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تم میں رسول بھیجے ہیں نا، ان کی صفت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ یعنی اگر تم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو تو یہ بات اس نبی رحمت پر گراں گزرتی ہے۔ وہ انسانوں کو تکلیف میں مبتلا ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں جب مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل وقت تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ڈھیر کر دیا تھا، تو میرے آقا نے اس سارے مال و سامان کا کیا کیا تھا؟ سب ساز و سامان جو مال و اسباب حضرت خدیجہ نے آپ کو دیا، ہدیہ کیا، میرے آقا نے وہ سب غریبوں میں بانٹ دیا، سب ناداروں میں بانٹ دیا۔ آپ کے در پر جو آتا تھا پھر وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ میرے آقا کے پاس کوئی دشمن بھی آ جاتا تھا، مانگنے کے لیے آ جاتا تھا، تو پھر میرے آقا اس کو خالی جانے نہیں دیتے تھے۔ اس تکلیف میں ان سے گوارا نہیں تھا۔ کسی کی بھی تکلیف دیکھ کر وہ وہاں رک جاتے، اس کی مدد کرتے۔ سیدنا بلال حبشی کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح آپ روز رات کو جاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کا کام کرواتے تھے، گویا کہ کوئی ضرورت مند ہو، کوئی انسان ہو وہ تکلیف میں ہو اور میرے آقا کو پتہ چل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے آقا اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سرگرم عمل نہ ہو جائیں۔ پھر اپنی امت سے تو ان کو اتنی محبت ہے کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے حریص ہیں۔ حریص کا مطلب کیا ہے؟ حریص لالچ کے معنی میں آتا ہے کہ اتنے زیادہ وہ چاہتے ہیں، بہت شدید چاہت ہے ان کی کہ میری امت کا بھلا ہو جائے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو آپ اپنے امتیوں کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہتے تھے، لوگوں کے پیچھے دعوت کا کام کرنا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ اس دنیا میں تو ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو روز محشر ہم آپ کو کہاں پر تلاش کریں گے؟ تو میرے آقا نے کیا کہا تھا کہ وہ دن جب اس دن کی سختی بیان کی گئی تھی کہ وہ اتنا مشکل دن ہوگا کہ ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا، ہر نبی بھی نفسی نفسی کہے گا۔ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ آج کے دن کی سختی ہے، میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس مجھے بخش دے۔ تو ایسے میں کون ہے جو کہے گا ربی سلم امتی، کہ رب ہمارے میری امت کو بخش دے۔ اپنی امت کی سلامتی اس دن بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ مانگ رہے ہوں گے، اور اس دن میرے آقا جو ہے نا ربی سلم امتی کہہ کر پکار رہے ہوں گے۔ اور یہ تو اس دن کی بات ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ماں جب اپنے اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، رافع نافع شافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں،
باپ جب بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں۔ تو وہ کون ہے جو اس دنیا میں بھی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے؟ وہ کون ہے جو آج بھی کوئی غم میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو اس کی پکار پر میرے آقا جو ہے نا وہ اس کو تشفی دیتے ہیں؟ کون ہے جو آج ان کو پکارے اور وہ آج بھی صدیوں کا فاصلہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ آج بھی اس کی بات کو سنتے ہیں؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بے شک میں تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول کو بھیجا ہے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا سخت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف اور رحیم یہ دو میرے اللہ کے نام ہیں، اور یہ دو صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اپنے نبی کو عطا کیے ہیں۔ رؤوف کا معنی ہے بے حد مہربانی اور شفقت فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو جمع نہیں فرمایا۔ عبدالعزیز بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ عزیز علیہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہاری فلاح و بہبود کے علاوہ اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، یعنی آقا کو اپنی امت کی کامیابی، بھلائی اور بخشش و مغفرت کے علاوہ اور کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ وہ اتنے زیادہ اپنے امتیوں کا بھلا چاہنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ حق دیا تھا کہ آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، تو میرے آقا نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا یہ دعا کا حق جو ہے یہ روز محشر کے لیے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں روز محشر جو ہے میں اپنی امت کی بخشش کے لیے اپنا یہ حق استعمال کروں گا۔ اور وہ قرآن بھی کیا کہتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند تر کر دیا آپ کے ذکر کو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے کہ ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہاں سارے رسول جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے، اللہ کی پوری مخلوق اللہ کہتا ہے اپنی مخلوق سے کہ مجھے راضی کرو، میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو۔ اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی بلند ترین ہستی ہے، اور میرے رب کی محبوبیت کے اس مقام پر پہنچی ہوئی ہستی ہے کہ میرا رب ان سے کہتا ہے کہ ہم عن قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ میرے رحمت للعالمین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے پیغام کا بنی نوع انسان کے لیے حق ادا کر دیا، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا، جو بھی مانگا امت کے لیے مانگا، امتی امتی، ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ ایسے نبی رحمت ہے کہ ان کا امتی بھی محترم ہو گیا، ان سے جو جڑ گیا وہی عزت پا گیا۔ بس اللہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری عزت میرے لیے ہے اور میرے رسول کے لیے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے رسول سے محبت کرے، اور پھر جو میرے رسول سے کہتا ہے اللہ محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ یعنی وہ رحمت للعالمین اتنا پیارا، اتنا معتبر رسول ہیں ہمارے کہ ہم ان سے محبت کریں گے تو ہم رب کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ اور ان کی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں۔ ان کی بڑی صفت کیا ہے کہ وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور مومنوں کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔